بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نے چھٹے رکوع کی کچھ آیات پڑھنی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب نکحتم المؤمنین، تم کسی مومن عورت سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، تم اسے طلاق دے دو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، تم نے اسے ہاتھ لگانے سے، فما لکم، کچھ نہیں، علیہن، تم پر، من عدتی تعتدونہا، تم ان سے عدت پوری کرواؤ، فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، انہیں کچھ فائدہ دے کر اچھی طرح رخصت کر دو۔ مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے انہیں ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے اسے طلاق دے دو، یہاں لفظ ہے ہاتھ لگانے سے پہلے۔ ہاتھ لگانے سے اگر لغت کے معنی لیے جائے تو مس کرنا، تو محض چھونا ہے، لیکن یہاں یہ لفظ مباشرت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب بیٹا مباشرت کے معنی کیا ہیں؟ قربت کے، قریب ہونا، ایک دوسرے کے قریب ہونے کے استعمال ہوا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آیت میں اگر شوہر نے مباشرت نہ کی ہو تو وہ عورت کے پاس تنہائی میں رہا بھی ہو بلکہ اسے ہاتھ بھی لگا چکا ہو، تب بھی طلاق دینے کی صورت میں عدت لازمی نہیں۔ دوسرا لفظ یہ ہے عدت۔ عدت کی ڈیفینیشن سن لیں بیٹا، وہ ٹائم پیریڈ جس کے دوران عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ کتنے ہیں؟ تو اب ایک بندے نے عورت کے ساتھ نکاح کیا اور اس کو طلاق دے دی، تو اب اس پر کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت کروائے، یعنی اسے روکے رکھے، نہیں جی نہیں تم 4 ماہ 10 دن تک نہیں، بلکہ ان کو کچھ فائدہ دے کر، یعنی خرچہ دے کر اچھی طرح رخصت کر دو، یعنی انہیں رخصت کر دو۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اگر بندہ وفات پا گیا ہے، اگر بندہ وفات پا گیا نکاح کے بعد، چاہے اس نے اسے ہاتھ لگایا ہے یا نہیں لگایا، تب عورت عدت پوری کرے گی، کیونکہ منکوحہ کا لفظ بول رہا ہوں جو نکاح میں ہوتی ہے، اگر اس کا خاوند وفات پا جائے تو عورت پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عدت گزارے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے مہر دے دیے حلال کر دیں۔ اچھا بیٹا، یہ جو آیت ہے نا، پوری آیت میں یہ بتایا گیا ہے، یہ دراصل جواب ہے ان لوگوں کے اعتراض کا جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کے لیے تو بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ رکھنے کی ممنوع قرار دیتے ہیں، مگر خود انہوں نے 5 بیویاں کیسے کر لیں؟ اصل میں حضرت زینب سے جب نکاح ہوا تھا تو وہ 5واں نکاح تھا۔ اس اعتراض تھا کہ حضرت زینب کے نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیویاں تھیں۔ چاروں کے نام میں آپ کو بیٹا بتا دیتا ہوں۔ حضرت سودا تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ تھیں، اور حضرت حفصہ تھیں، اور حضرت ام سلمہ۔ اب 4 بیویاں تو پہلے تھیں، یہ 5ویں کے ساتھ شادی کی حضرت زینب تھی، تو اس لیے اس پر کفار و منافقین نے جو اعتراض کر رہے تھے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اے نبی، تمہاری یہ 5ویں بیوی جنہیں حق مہر، یہ لفظ ہے حق مہر، کفار اور منافقین جو اعتراضات کر رہے تھے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، اے نبی، تمہاری یہ 5ویں بیوی جنہیں تم مہر، یہ لفظ ہے نا، جنہیں تم مہر دے کر تمہارے لیے حلال ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے 4 کی قید لگانے والے بھی ہم ہیں، اور اسے اپنے نبی کے اس قید سے مستثنیٰ کرنے والے بھی ہم خود ہیں۔ اس جواب کے بارے میں یہ بات بھی بن ملحوظ خاطر ہے کہ اس سے مقصود کفار اور منافقین کو مطمئن کرنا نہیں بلکہ مسلمانوں کو مطمئن کرنا تھا، جن کے دلوں میں اس مخالفین اسلام وصف سے ڈال رہے تھے۔ انہیں چونکہ یقین تھا کہ یہ قرآن کلام پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں نازل ہوا ہے، اس لیے قرآن میں یہ آیت کا نازل ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بیویاں حلال تھیں۔ وما ملکت، اور جن کی ملکیت ہے، یمینک، تم، مما افاء اللہ علیک و بناتی،
لن نبی اپنے تئی پیغمبر کو بخش دیتی ہیں. ان اردنا بشرط یہ کہ نبی یستنکحا ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں خالصۃ لک من دون اللہ، یہ خالص صرف تمہارے لیے ہے، مؤمنین مومنوں کے لیے نہیں، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب مقرر ہے ہمیں معلوم ہے، اور اس پر تم پر کچھ تنگی نہیں کر رہے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. بیٹا ان آیات میں جن جن کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ پہلے لونڈیوں کا ذکر کیا گیا، تو لونڈیوں کے بارے میں بھی وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ وہ لونڈیاں میں سے آپ کی ملکیت میں آئی تھی. اس میں حضرت ریحانہ تھی جو غزوہ بنی اصطلاق میں تھی، حضرت جویریاں تھی غزوہ خیبر سے آئیں، اور حضرت صفیہ اور مقصوہ مصر کی بھیجی ہوئی تھی. حضرت ماریہ کو اپنے لیے مخصوص ہوا. ان میں سے یہ آپ یاد رکھیے گا کہ ان سے نکاح کر لیا تھا، لیکن حضرت ماریہ سے بنائے ملک یمن میں تمتع فرمایا، اس کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بات یہ آ رہی ہے کہ آپ کے چاچوں کی بیٹیاں، ماموزاد، پھوپھیوں کی خالازاد، وہ خواتین جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، یہ لفظ آیا. یہ دیکھیں ہاجرنا، میں نے اسی لیے اس کو اوپر کیا تھا، ہجرت کی جو ذکر آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ ہوں، بلکہ یہ تھا کہ وہ بھی اسلام کی خاطر راہ خدا میں ہجرت کر چکی ہیں. حضور کو اختیار دیا گیا کہ ان رشتہ دار مہاجر خواتین سے بھی آپ چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں. پھر ایک خاص بات جو یہاں پر نازل ہوئی ہے، وہ کہا گیا کہ اگر کوئی عورت اپنے تئیں آپ کو اپنا حق مہر چھوڑ دے تو آپ کر سکتے. حق مہر کے بغیر، حق مہر وہ رقم جو خاوند بیوی کو نکاح کے ٹائم ادا کرتے ہیں حق زوجیت کے بدلے میں. ٹھیک ہے. یہ 3 قسم کا ہوتا ہے، اس پر آگے جا کر بھی ہم بحث کر لیں گے، معجل، معجل، غیر معجل. ٹھیک ہے. اور یہ حق مہر کے بغیر کسی مرد کو حق حاصل نہیں کہ وہ کسی عورت سے نکاح کرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خاص دیا گیا کہ آپ چاہیں تو حق مہر کے بغیر بھی اگر کوئی عورت آپ کو اپنے آپ کو ہبہ کا لفظ آیا، گفٹ کرنا چاہے، بخشنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہوں. اور یہ اجازت صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اجازت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، عام مسلمانوں کو نہیں. میں اگزامپل دوں گا، جیسے عام مسلمان صدقہ خیرات کھا سکتے ہیں، نبی صدقہ کی چیز نہیں کھا سکتا. تو اس طرح کچھ ان کو پابندیاں تھیں اور کچھ میں ان کو مراعات بھی دی گئیں. ہم نے ان کی بیویوں لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب مقرر کر دیا ہمیں معلوم ہے. یہ جو بات ہے نا بیٹا، اس میں یہ وہ مصلحت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام قاعدے سے مستثنیٰ فرمایا، تنگی نہ رہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آپ کی خواہشات نفسانی بہت بڑی ہوئی تھی اس لیے کہ آپ کی بہت بیویاں کرنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ آپ صرف 4 بیویوں تک محدود نہ رہیں. اس فکرے کا مطلب یہ ہے وہی شخص لے سکتا ہے جو تعصب اندھا ہو کر اس بات کو بھول جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک ایسی خاتون سے شادی کی جن کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور پورے 25 برس تک ان کے ساتھ نہایت خوشگوار ازواجی تعلقات، ازواجی زندگی بسر کرتے رہے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے ایک اور سن رسیدہ بہت زیادہ عمر کی خاتون حضرت سودا سے نکاح کیا، اور پورے 4 سال تک تنہا وہی آپ کی بیوی رہیں. اب آخر کون صاحب عقل اور ایماندار آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ 53 سال کی عمر گزرنے کے بعد یک کے بعد دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ نفسانی خواہشات بڑھ گئی ہوں، آپ کو زیادہ سے زیادہ بیویوں کی ضرورت پیش آؤ. دراصل تنگی نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک طرف تو ایک عظیم کارنامہ سر انجام دے رہا ہے جس کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر ڈالی کی، اور دوسری طرف ان حالات کو سمجھنے کا یہ عظیم انجام دینے کا کہ آپ کو مامور کیا گیا. تعصب ذہن کو پاک کر کے جو شخص بھی ان دونوں سوچے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفسانی خواہش کے لیے کوئی شادی نہیں کی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.